جس سے اللہ محبت کرتا ہے، جو اللہ کا محبوب بن جاتا ہے، اللہ مالک سب سے پہلے اس کی خبر جبرائیل کو دیتا ہے، فلاں ابن فلاں میرا محبوب ہے۔ اللہ کا یہ فرشتہ بھی اس بندے سے محبت کرتا ہے، اور پھر اس کے نام کا آوازہ آسمانوں میں بلند کیا جاتا ہے۔ جبرائیل اس کے نام کا چرچا آسمانوں میں کرتا ہے کہ فلاں بندہ اللہ کا محبوب ہے، جبرائیل کا بھی محبوب ہے، رب کے تمام فرشتوں پہ لازم ہے اس سے محبت کریں جس سے اللہ کرتا ہے اور جبرائیل کرتا ہے۔ فرشتوں کی محبت کیا ہوتی ہے؟ وہ رب کے اس پیارے کے لیے اپنے اللہ سے معافیوں کا سوال کرتے رہتے۔ خوش نصیب ہے وہ جس کے نام کا چرچا آسمانوں میں ہو، اور بد نصیب ہے وہ جو نیکیاں کرے اس سوچ پر، اس نیت پر کہ میرا چرچا دنیا میں ہو، وہ بڑا ہی گھاٹے کا سوداگر ہے۔ جس نے نیک اعمال اس لیے کیے لوگ راضی ہو جائیں، لوگ خوش ہو جائیں، لوگ میرے تذکرے کریں، لوگ میرا چرچا کریں، لوگوں میں میری شہرت ہو، اس نے بڑے خسارے والے عمل کو اپنے سینے سے لگا لیا۔ قیامت کے دن سب سے پہلے جہنم کو دہکایا جائے گا تین ان افراد پر جو بظاہر بہت بڑی نیکی لے کر آئیں گے۔ شہادت کی نیکی کوئی چھوٹی نہیں ہے، شہید کا مقام کوئی عام نہیں ہے، لیکن سب سے پہلے ان کو جہنم کی آگ میں ڈالا جائے گا۔ ان تینوں کے نیکیوں کے انبار برباد ہوں گے صرف ایک نیت کی وجہ سے۔ پوچھا جائے گا تم کیا کر کے آئے؟ شہید اپنا جہاد بتائے گا، شہادت بتائے گا، قاری قرآن اور عالم قرآن کی خدمت بتائے گا، سخی فقیروں پہ خرچ کرنا بتائے گا، اور جواب ملے گا تم نے یہ سب کچھ تو کیا، کیوں کیا؟ دنیا والے تمہارے ان عملوں کے چرچے کریں، تمہارا مقصد تو دنیا میں پورا ہو گیا۔ فرشتوں ان کو پکڑو اور جہنم میں پھینک دو۔ تو بد نصیب ہے وہ جو نیکی کر کے نیت یہ کر لے کہ دنیا والے خوش ہوں، اور خوش نصیب ہے وہ جو نیکی کرے ہی اس سوچ پر کہ اللہ راضی ہو جائے۔ ہر مسلمان کا یہ جی چاہتا ہے کہ وہ اللہ کا پیارا بن جائے۔ آئیے ان اعمال کی طرف بڑھتے ہیں جن اعمال سے اللہ محبت کرتا ہے، جو اعمال اللہ کو بڑے ہی پسند ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں امت کو درس دیتے ہوئے ان نیکیوں کی طرف، احب الاعمال الی اللہ ایمان باللہ، اللہ کو جو سب سے زیادہ چیز پسند ہے، جو بڑا ہی اللہ کو پیارا عمل لگتا ہے، اس میں سب سے پہلا عمل اللہ پر ایمان، توحید کا فہم، عقیدے کی سلامتی، شرک اور بدعات اور خرافات سے پاکیزگی،
خالص ایک اللہ پر، ویسے ایمان جیسے اللہ کی ڈیمانڈ ہے، جیسے اللہ چاہتا ہے۔ باقی ساری نیکیاں اس نیکی کے بعد تولی جائیں گی، ساری نیکیوں کا فیصلہ اس کے بعد ہوگا، وہ قابل قبول ہیں یا نہیں۔ وہ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، صدقہ، خیرات، یتیم کی کفالت، بیوہ کی مدد، مسکین کی مدد، بڑی عظیم نیکیاں ہیں، انہیں کوئی حقیر نہ سمجھے۔ اللہ کے میزان میں یہ نیکیاں اتنی عظیم ہیں، انسانیت کی خدمت اتنا عظیم عمل ہے کہ پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، کسی مسلمان بھائی کے کام میں، اس کی حاجت میں اس کے ساتھ چل کر جانا کہ اس کا کام ہو جائے، کہیں میں سفارش کر دوں، اس کا مسئلہ حل کروانے کے لیے چل کر جانا، وہ حل ہو یا نہ ہو یہ بحث نہیں ہے، صرف اپنے مسلمان بھائی کی مدد کے لیے چل کر جانا، آقا فرماتے ہیں مجھے اپنی مسجد میں 1 مہینے اعتکاف سے زیادہ پسند ہے۔ لیکن یہ ساری نیکیاں خالق کے ترازو میں کب تلیں گی؟ جب پہلی نیکی میں انسان پاس ہوگا، اور وہ پہلی نیکی کیا ہے؟ ایمان باللہ، اللہ پر ایمان، توحید کا فہم، توحید الوہیت، وہ سب سے بڑا مسئلہ جو ہمیشہ نبیوں اور انبیاء کی قوموں کے درمیان باعث اختلاف رہا، وگرنہ ربوبیت کو تو اکثر کفار بھی مانتے ہیں کہ اللہ رب ہے، پیدا کرنے والا ہے زمین و آسمان کا، انسانیت کا، مخلوقات کا۔ اختلاف جب بھی ہوا، اس کی بنیادی وجہ جب بھی رہی، وہ توحید عبادت رہی، وہ توحید الوہیت رہی کہ بندہ اپنے افعال عبادت کے ذریعے اللہ کو ایک مانے۔ توحید الوہیت کیا ہے؟ توحید عبادت کیا ہے؟ بندہ اپنے افعال عبادت کے ذریعے خالق کو ایک مانے۔ نماز پڑھے تو صرف ایک اللہ کے لیے پڑھے، نماز میں سجدہ ہے، نماز میں رکوع ہے، نماز میں قیام ہے، یہ سجدے، یہ رکوع، یہ قیام خالص ایک اللہ کے لیے کرے، قربانی خالص ایک اللہ کے لیے کرے، نظر خالص ایک اللہ کے نام پہ دے، نیاز خالص ایک اللہ کے نام پہ دے، امید خالص ایک اللہ پر رکھے، ڈر جو خالق و مالک کا ہے ویسا خالص اللہ کا ہی ہو، بھروسے صرف اسی اللہ پر ہو، توکل صرف اسی اللہ پر ہو۔ وہ اللہ چاہے تو کچھ ہو سکتا ہے، وہ اللہ نہ چاہے تو کچھ نہیں ہو سکتا۔ پکارے تو صرف اس ایک اللہ کو پکارے، مانگے تو صرف اس ایک اللہ سے مانگے، سوالی بھکاری بنے تو صرف اس ایک اللہ ہی کے در کا بنے۔ اپنی افعال عبادت کے ذریعے خالق کو ایک ماننا کہ نماز میں نے اللہ کے لیے پڑھ لی، اب یہ کسی اور کے لیے جائز نہیں، قربانی اللہ کے لیے کی، اب کسی اور کے لیے جائز نہیں، بھروسے اللہ پہ کیے تو کسی اور کے لیے جائز نہیں، میں نے صدقہ و خیرات مال تقسیم اللہ کے نام پہ کیا، غیر اللہ کے نام پہ جائز نہیں، میں نے مانگا پکارا اپنے اللہ کو مصیبتوں میں، پریشانیوں میں، خوشیوں میں، غموں میں صرف ایک اللہ کو، اب کسی اور کو پکار کی آواز بلند کرنا میرے لیے جائز نہیں۔ ان تمام افعال کے ذریعے وہ خالق کو یکتا مانے اور اللہ کے علاوہ کسی کو اس کے ان عملوں میں اللہ کا شریک نہ بنائے، اللہ کا پارٹنر نہ بنائے۔ توحید ربوبیت کہ اللہ خالق اپنے افعال میں اکیلا ہے، پیدا کرنا یہ صرف خالق کی صفت ہے، موت دینا صرف خالق کے اختیار میں ہے، نہ زندگی دینے میں کوئی اس کا شریک، نہ موت دینے میں اس کا کوئی شریک، نہ پیدا کرنے میں اس کا کوئی شریک، نہ رزق دینے میں اس کا کوئی شریک۔ وہ رزاق ہے، رزق کے سارے خزانے اس اللہ کے ہاتھ میں ہے، وہ چاہتا ہے کھلا دیتا ہے، وہ چاہتا ہے روک لیتا ہے، وہ کبھی مال دے کے آزما لیتا ہے، کبھی مال چھین کے آزما لیتا ہے۔ نہ مال کا ہونا اللہ کی قربت کی دلیل ہے، نہ فقیری کا ہونا اللہ کی قربت کی دلیل ہے۔ وہ چاہے مال دے کے آزمائے، وہ چاہے مال چھین کے آزمائے،
لیکن مال رزق میں فراخی یہ صرف ایک اللہ کے ہاتھ میں ہے، اللہ کے علاوہ کوئی اور غریب نواز و بندہ نواز نہیں۔